अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और पाकिस्तान में नए पार्लिमानी साल का आगाज़ कैसे हुआ, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इसको डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा जनाब एक नज़र डालते हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड के गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात हुए हैं। पोलिंग हुई कल पूरा दिन, बड़ा पुरअमन रहा पोलिंग का सिलसिला। 212 सीट्स के ऊपर कल लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जनाब जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं वो ज़रा चीदा चीदा आपको पार्टी पोजीशन उसके मुताबिक बता दें। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 सीट्स पर कामयाबी हासिल करके इस वक्त पहली पोजीशन पर है। बहुत कम फर्क से मुस्लिम लीग नून 59 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर। इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों, आज़ाद उम्मीदवारों ने 52 सीट्स पर अपना कब्जा जमाया। इसी तरह पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ चौथी पोजीशन पर है। और उसके बाद आती है जमात इस्लामी 7 सीट्स के साथ, MQM 10 सीट्स, ANP 2, बाप ने 2 नशिस्तें हासिल की। अगर सूबा वाइज पोजीशन देखी जाए तो पंजाब की सबसे पहले बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 51 सीट्स हासिल की और यहाँ पर पंजाब में लीड कर रही है। फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने 32 सीट्स हासिल की हैं। PTI 28 सीट्स हासिल कर सकी, जमात इस्लामी 2 और पंजाब से पीपल्स पार्टी कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। हालांकि हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी विशेष कैंपेन की। जनाब सिंध का रुख करते हैं जहां पर PTI और पीपल्स पार्टी 14 सीट्स के साथ बराबरी पर हैं। फिर MQM ने 10 सीट्स हासिल की, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 7 सीट्स हासिल कर सके और मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। 53 टोटल यहाँ पर सीट्स थी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को वाज़े अक्सरियत हासिल रही 18 नशिस्तों के साथ। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीछे पीछे 9 नशिस्तों के साथ। नून लीग ने 5 सीट्स हासिल की, पीपल्स पार्टी ने 3 और ANP 2 सीट्स हासिल कर सकी 37 सीट्स में से। बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे जनाब, जहां पर मुल्क की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोई सीट हासिल नहीं कर सकी। यहां पर आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में रहे 4 नशिस्तों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नशिस्तें हासिल की, बाप ने 2 और यहां पर टोटल सीट्स थी 9। जनाब अब जो हमें ऑप्टिक्स नजर आ रही हैं ये इंतखाबात होने के बाद, गो के सरकारी नताइज का अभी इंतजार है, लेकिन जो पार्टी पोजीशन बनी है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वज़रा विक्ट्री अपनी क्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं जनाब अभी भी ये जो नताइज आए हैं साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और अवाम में पजीराई हासिल है। दूसरी जानिब पंजाब के रिजल्ट्स और फिर क्योंकि 59 सीट्स के साथ पीछे पीछे है मुस्लिम लीग नून, तो वो भी बड़ी खुश है और अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर रही है, जश्न मना रही है और कहते हैं कि जनाब हमने टफ कंपटीशन दिया है और ये अवामी उमंगों के तर्जुमान हैं जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, ट्रेंड शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी तेज़ी से अवाम में मकबूलियत पा रही है और अपनी पोजीशन जमाए हुए है। पूछना हमने ये है अपने एनालिस्ट से कि जनाब कैंट इलेक्शंस के नताइज पर किस पार्टी को ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए और ट्रेंड्स बेसिकली क्या इंडिकेट करें। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूँ जी। आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा वाया स्काइप, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से और हमारे इलेक्शंस किंग सोहेल वड़ाइद साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो सोहेल वड़ाइद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो पार्टी पोजीशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। PTI लीड लिए हुए, क्या आपको लगता है जिस तरह से इस दफ़ा पोलिंग हुई, नताइज आए सामने गैर हतमी गैर सरकारी, लेकिन किस पार्टी को नुकसान होना चाहिए, मतलब वरीसम होना चाहिए और कौन सी पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है या है भी नहीं? मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन थे ये बिल्कुल अक्कासी है ग्राउंड सिचुएशन की, और ग्राउंड सिचुएशन पे जो टफ मुकाबला हमें नज़र आ रहा है नून लीग और PTI के दरमियान, और ख़ासकर पंजाब में जो एज हासिल है वो भी हमें इलेक्शन के अंदर नज़र आया। इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हमें नतीजा नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि अभी तक अवाम जो है कोई बहुत बड़ी तब्दीली उनके अंदर नहीं है सियासी तौर पर। जहां 2018 में खड़े थे वहीं खड़े हैं, और अगर ये 1% या 2% भी चाहे मुल्क का है, इससे यही अंदाज़ा होता है कि अभी हम कोई सियासी तौर पर कोई तब्दीली नहीं आई कोई लोगों की सोच में। उसी तरह PTI, उसी तरह नून और उसी तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद है, और यही पैटर्न लगता है अगले इलेक्शन तक जारी रहेगा जब तक कि उससे पहले कोई बड़ी सियासी तब्दीली की लहर जो है वो न उठे। सर वैसे आप समझते क्या हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह हम अभी फतह का दावा कर रहे हैं, मेजॉरिटी में ना आना, विफाक में होने के बावजूद, क्या ये उसके लिए थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग नहीं है?
देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है हमें सबको कि ये कंटोनमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, ये बेसिकली शहरों के इलेक्शन हैं। बहुत कम ऐसे जगह हैं जो देहात के साथ हैं। मसलन कोई शोरकोट हो गया, झंग में डीप, या कहीं मियाँ वाली का कोई कैंट हो गया। अदरवाइज सारे कैंट जो हैं ये बड़े शहरों के साथ हैं। तो इसलिए बड़े शहरों का जो ट्रेंड है सियासी, वही आपको यहाँ भी नजर आएगा। और हमें आपको पता है कि पंजाब के शहर जो थे बड़े, यहाँ पे तो पीटीआई नहीं जीती थी सिवाय फैसलाबाद और रावलपिंडी के। बाकी बड़े शहरों में तो नून लीग जीती थी पंजाब के। और यही ट्रेंड जो जारी है, और इस दफा बल्कि पिंडी के जो कंटोनमेंट है वहाँ भी पीटीआई नहीं जीत सकी, बल्कि वहाँ इस दफा नून जीती है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है। अच्छा, इसी तरह जो कराची है, कराची के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पीटीआई जीती थी 2018 के इलेक्शन में। तो हमें वही ट्रेंड जो है वहाँ के इलेक्शन में भी नजर आता है कि यही ट्रेंड जो है अब भी वहाँ नजर आ रहा है। तो तकरीबन मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जो है वो ये इलेक्शन रिजल्ट नहीं है। एग्जैक्टली वही। भट्टी साहब, जिस तरह से आपने सुहेल साहब का तजिया भी सुना, आप क्या समझते हैं कौन सी अपोजिट, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर एज सच दिखाई नहीं दे रही है हमें, जो चार्ट्स हैं हमारे पास, जो नंबर्स अभी तक आ रहे हैं, क्या ये उनके लिए थोड़ी सी डिमोरलाइजिंग बात है? और प्लस अगर पीटीआई को देखें तो विफाकी हुकूमत में होने के नाते तो उनको थोड़ा सा, कैंडिडेट्स भी सबसे ज़्यादा फील्ड उन्होंने किए थे, तो थोड़ा ज़्यादा पुश मिलना चाहिए था। क्या उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है? देखिए मैडम शेख, सबसे पहले जो सुहेल साहब ने बात की कि कोई 2018 के इलेक्शन के जैसा ही ट्रेंड है, नहीं, उस जैसा ट्रेंड नहीं है। मैं इस ट्रेंड, वो उससे मुख्तलिफ ट्रेंड है। कैसे कि पहली बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दो तीन सीटें कर लें, एक सीट कर लें। दूसरी बड़ी पार्टी है नून लीग। तीसरी बड़ी पार्टी है आज़ाद उम्मीदवार। तीसरी बड़ी पार्टी आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये ट्रेंड 2018 में नहीं था, इतने आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीते थे। तो ये इस मर्तबा ये लाताल्लुकी भी हो सकती है इन सियासी जमातों से, ये बेजारी भी हो सकती है, ये सारों से मायूसी भी हो सकती है, और ये अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार, वो जीत गए। मैडम शेख, अगर सोचा जाए और अगर कोई खुद एहतसाबी करना चाहे तो सब के लिए वो सबको सोचना पड़ेगा, सबको सोचना चाहिए इस पे कि सबसे पहले तो मेरे प्यारे मौलाना साहब को सोचना चाहिए। पहले दिन से जलसे, जलूस, इhtजाज, रैलियां, मुजाहरे, लांग मार्च, धरने, और एक सीट भी नहीं है, एक सीट भी उनको नहीं मिली। उनको सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और ख़ास तौर पर पेशावर में उनका सफाया हुआ है कि पेशावर में जहां दूसरी मरतबा हुकूमत आई है, दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत चल रही है, क्यों उनको इधर ये इतना बड़ा धचका लगा है। मुस्लिम लीग पंजाब तक है, बाहर नहीं निकल सकी, और एक आध ही सही, मगर तहरीक इंसाफ फिर भी उनसे आगे है। मुस्लिम लीग को भी सोचना चाहिए। दावे करती है कि हम धांधली हुई और हमारे साथ फलां फलां हुआ। इस सिलेक्शन में भी साबित हुआ कि वो नंबर 2 पर है, खास 2-3 सीटें ओवरऑल मजमूई तौर पर। पीपल्स पार्टी 17 सीटों पर। बिलावल जो कहते थे हमारी हुकूमत आने वाली है, कारकुन तैयार कर लें, अगर सोचा जाए तो वो तो 17 सीटें तो हैं ही कोई नहीं। इनका मतलब उनको बड़ा काम करने की जरूरत है। और मैडम स्पीकर, 2 बातें आखिरी, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इस बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस के साथ नंबर 1 पर फिर भी तहरीक इंसाफ का आना कमाल है और मेरी आवाम को सलाम है। इस मफरूरीपन, इस इश्तिहारीपन, इस डीलों और ढीलों के बाद नून लीग की इतनी सीटें और इस कन्फ्यूजन बयानिए के बाद और इस गुड काप और बैड काप के बाद नून लीग का इतना आना कमाल है, मेरी आवाम को सलाम। और तीसरी बड़ी पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों का हो जाना, और उसमें मौलाना, पीपी समेत सब सियासी जमातें अगर मिला भी ली जाएं, सब सियासी जमातें मिला ली जाएं तो उनके भी 55 नहीं मिलते जितने 55 आज़ाद जीत गए। इस पर भी मेरी आवाम को सलाम। ठीक है। अच्छा, मैं बाकी तजियाकारों की राय भी, लेकिन क्योंकि सुहेल वड़ायत साहब खास तौर पर इस सब्जेक्ट के ऊपर उबू रखते हैं, इसलिए सुहेल साहब आपको ज़रा ज़्यादा आज हम जहमत देंगे। सुहेल साहब, जिस तरह भट्टी साहब ने सवाल उठाया, और यकीनन लेजिट, नून लीग का एक कन्फ्यूज बयानिया जिसको हम बार बार कह रहे थे, तनकीद का निशाना भी बना रहे थे, उसके बावजूद लोकल बॉडीज़ में इतने ले जाना वोट्स, ये किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? और भट्टी साहब कहते हैं कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि 2018 की रेप्लिकेशन है या वही ट्रेंड जा रहा है।
میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب کو اپنی بات کہنے کا حق تو حاصل ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو 2018 کے جنرل الیکشن سے ذرا تھوڑا سا اس طرح مختلف دیکھا جاتا ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا لوکل باڈیز، اس میں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو آزاد افراد جیتے ہیں یہ انڈیویجولز ہیں جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا یا نہیں تعلق تھا، وہ اپنے علاقے میں اپنے وارڈ میں انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کی کو رد کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اس فرد کی جو ہے اس فرد کے لیے حمایت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں انڈیپینڈنٹس ہمیشہ جیتتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوکل باڈیز کو سیاسی اینگل سے لوگ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلائی کام کریں گے، نالیاں بنوائیں گے، سڑکیں بنوائیں گے، سیوریج دیکھیں گے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے ووٹ نہیں ملتے ہیں. ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سیاسی الیکشن ایز سچ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ کوئی اور بانڈنگ نہیں ہوتی سیاسی کے علاوہ، اس لیے اس بانڈنگ پہ الیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، غیر حتمی سرکاری نتائج جو آ رہے ہیں ابھی تک، اس کے مطابق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو انٹرسٹنگ ہے جو آپ کا کہ ان الیکشنز کے نتائج پہ کس پارٹی کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے. تو لینا بی بی سیاستدان پریشان کبھی نہیں ہوتا، یہ یا ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں یا عوام کو پریشان کرتے ہیں، یہ عادی ہوتے ہیں. دوسری بات رہ گیا رزلٹ، تو یہ 19-20 18-20 کے فرق سے سچی بات ہے میرے جیسا ناڑی آدمی جس کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان پارٹیز کا اپنا بھی اندرونی جو اسیسمنٹ ہوگا وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا. یہ بات جو مرضی بڑھ کے مارتے رہیں، اندر سے ان کو بھی اندازہ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ باٹم لائن کیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی نہیں، پی ٹی آئی ہی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، یہ کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو. دس از اے ریالٹی. باقی چھوڑیں، پریشان کس نے ہونا ہے؟ پریشان آپ نے ہونا ہے یا میں نے ہونا ہے؟ سر یقیناً ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب ہمارے کام نہیں ہو رہے ہوتے اور خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کا اس سے ڈائریکٹلی ریلیشن، تو پھر پریشان تو ہم ہوں گے. اور پھر جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ شاید وہ ہماری پریشانی دور کر سکیں. ریما، جو سچویشن بن رہی ہے گو کہ غیر حتمی غیر سرکاری، کس طرح سے آپ اینالائز کر رہی ہیں ریزلٹس کو، اور کون سی پارٹی کو آپ کے خیال میں پریشانی ہونی چاہیے؟ اچھا لینا، پہلی بات تو یہ ایک ڈسکلیمر کہ یہ کنٹونمنٹ الیکشنز ہیں، اور سمجھ آتی ہے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی پلس جان سکیں کہ جنرل الیکشن جو اگلے ہوں گے اس میں کیا صورتحال ہوگی. تو ہم اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا شاید ایگزیجریٹڈ طرح سے انالائز بھی کرتے ہیں. لیکن کنٹونمنٹس جو ہیں بہت اسپیسیفک کلاس وہاں رہتی ہے. جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا، اکثر بڑے شہروں کے یہ الیکشنز ہیں. اس کے علاوہ لوکل الیکشنز ہیں تو اس میں جو کنسیڈریشنز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو میں تو ان الیکشنز کو اگلا جو الیکشنز ہوں گے چاہے 2022 میں ہو 23 میں ہو، ان کی عکاسی نہیں سمجھتی. لیکن کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے، ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، اور میرا خیال ہے اب یہ ہر شو میں کرنا چاہیے، کہ خواتین کی نمائندگی کتنی کم تھی. بہت کم کینڈیڈیٹس، پارٹیز نے تو جو کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے خواتین بہت کم کی. اور میرا خیال ہے کتنی خواتین جیتی ہیں، ایک میرا خیال ہے کنفرمڈ ہے، شاید ایک دو اور، لیکن ایک بہت واضح ایکسکلوژن نظر آتا ہے خواتین کا ان الیکشنز میں. شاید یہ پہلے بھی ایسا ہو لیکن بہت اسٹرائکنگ ہے، تو میں چاہتی تھی اس کو ریز کیا جائے. دوسری چیز جو کس پارٹی کو زیادہ مطلب انٹرسپیکشن تو میرا خیال ہے سب کو کرنی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو شاید زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ رولنگ پارٹی ہے، اور اس طرح کے جو الیکشنز ہیں اس میں رولنگ پارٹی کو فائدہ ہی ہوتا ہے، وہ ایک ایڈوانٹیج پہ ہوتی ہے، یہی سمجھا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی خاص طور پہ جو پنجاب میں اور بڑے شہروں میں جو ان کی کارکردگی ہے، ان کو پبلکلی تو وہ نہیں مانیں گے، وہ یہی کہیں گے جو حسن نثار صاحب نے بھی کہا، اور جو درست ہے کہ سب صوبوں میں ان کی ایک نمائندگی نظر آتی ہے، ایک واضح ان کی نمائندگی ہے. لیکن پنجاب میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ نون لیگ سے بہت پیچھے ہیں. ایسا کیوں ہے؟
اور خاص طور پہ جب وہ رولنگ پارٹی ہیں. اور چلے ٹھیک ہے آپٹکس جیسے بھی ہیں, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ جیتی ہے, یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ان کا ایک طرح سے مشن تھا کہ یہ دکھانا کہ ہم نون لیگ کو ختم کر دیں گے پنجاب سے, اور جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں لوگ ان کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ اعتماد انہوں نے کھو دیا ہے. تو نون لیگ کا پنجاب میں اتنا اچھا پرفارم کرنا, یہ میرے لیے نون لیگ تو اس کو کرے گی سیلیبریٹ, لیکن پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں تھوڑا پریشان ہونا چاہیے, اور اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. شاید سعد رفیق صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, شاید لوگ بزدار صاحب سے خوش نہیں ہیں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور ایک اوور آل الینا ایک سیناریو اب ایسا بن رہا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے تک پی ٹی آئی بہت کمفرٹیبل لگ رہی تھی, لیکن اب بہت سی اور پروٹیسٹ چل رہی ہیں, میڈیا میں آپ دیکھ لیں, بارز میں آپ دیکھ لیں, باقی گورنمنٹ امپلائیز میں آپ دیکھ لیں, اور اب یہ جو الیکشن ہے یہ پی ٹی آئی میرا نہیں خیال سیلیبریٹ کر سکتی ہے. ان کی پریشانیوں میں میرا خیال ہے اضافہ ہی ہوا ہے, لیکن پھر سے ڈسکلیمر کہ یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں, یہ اس طرح سے ریپرزینٹیو نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی یہی چیز آگے لے کے جانا چاہتی ہوں سہیل وڑائچ صاحب کے پاس. سہیل صاحب, جیسے کہ ابھی آپ نے پہ کہا, ریما نے بڑی اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا, شہری آبادی زیادہ تر اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کینٹ الیکشنز میں, لیکن یہی تو خاصا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا. خاص کر اگر ہم سندھ کی سچویشن دیکھیں تو وہاں سے تو پوری کی پوری تحریک چلی, اور جس کو تبدیلی کا نام دیا گیا تھا وہ اسی سیگمنٹ سے, اسی شہری آبادی, اسی ایلیٹ کلچر سے آگے بڑھا. تو کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ مارجن سے تحریک انصاف برتری نہیں لے سکی 3 سال بعد؟ دیکھیں لاہور کے, فرض کریں لاہور کے کنٹونمنٹس کا اگر رزلٹ دیکھیں تو ظاہر ہے یہاں تو نون نے جیتنا تھا, کیونکہ نون ہی پہلے بھی جیتی تھی ان سیٹوں کے اوپر. اسی طرح آپ پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں, میں نے عرض کیا نا کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں اس دفعہ جو حیران کن البتہ بات ہے, وہ پنڈی میں پہلے جو تھی وہ تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی تھی, اور پشاور میں بھی تحریک انصاف جیتی تھی. ان دونوں جگہوں سے ہارنا تحریک انصاف کا, اور شہری علاقوں سے ہارنا, یہ بہرحال تحریک انصاف کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نون لیگ یہ علاقے کھو چکی تھی, اور اس پہ تحریک انصاف کے جو جھنڈے تھے وہ لہرا رہے تھے. لیکن حیران کن طور پر اس الیکشن میں کنٹونمنٹ جو کہ پیور شہری علاقہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تقریباً, نسبتاً خوشحال بھی ہوتے ہیں, تو ان کا یہ ٹرینڈ کے اندر یہ تبدیلی جو ہے یہ بڑی حیران کن ہے. اچھا سر, یقیناً یہ تو پھر تشویشناک ہوا نا, حیران کن بھی نہیں, کیونکہ یہی تو ووٹ بینک اور یہی تو خاصا تھا پی ٹی آئی کا. 3 سال بعد کیا سمجھتے کہ انہوں نے لوز کیا ہے وہ پوزیشن؟ جی دیکھیں, پشاور اور پنڈی میں تو ڈیفینیٹلی لوز کیا ہے, کیونکہ پشاور اور پنڈی دونوں میں 2018 کے الیکشن میں یہ کنٹونمنٹ کی سیٹس بھی وہ جیتے ہیں, اور پشاور کی تو آپ کو پتا ہے 2/3 جیتے ہیں کے پی میں, اور تقریباً اور کوئی جماعت جیتی ہی نہیں ہے. ایون اگر آپ اس میں جی سر اگر آپ ایون سندھ میں آئے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی 14 سیٹس. پیپلز پارٹی سے تو اپیرنٹلی ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں ان کی پرفارمنس سے, لیکن یہاں سے یہ وہی حلقے ہیں جہاں سے اگین تبدیلی کا آغاز ہوا. ہم نے دیکھا کس طرح سے 2018 اور اس سے پہلے عمران خان اور ان کی پارٹی نے پوری کی پوری وہ تبدیلی کی کیمپین چلائی. اب یہاں پر بھی اسٹرانگ فٹ ہولڈ نہ رکھ پانا یا واضح برتری نہ لے پانا, یہ بھی تشویشناک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تشویشناک جو ہے وہ پنڈی اور پشاور ہے, باقی زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جہاں جہاں پیپلز پارٹی کا انفلوئنس ہے اس کا اثر ضرور کنٹونمنٹ پہ بورڈ پہ آنا تھا, اور لیکن صرف یہ 2 جگہیں مجھے خاص طور پر نظر آئی ہیں کہ یہاں سے پہلے جو تھی وہ پی ٹی آئی جیتی تھی, اور اب جو ہے وہ دوسری جماعتیں جیتی ہیں. تو یہ حیران کن بھی ہے, تشویشناک بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور سر جلدی سے حسن نثار صاحب کی بات کا بھی جواب دیجیے. وہ سمجھتے ہیں اب پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی زنجیر نہیں رہی ہے, اب پی ٹی آئی 4 صوبوں کی زنجیر ہو گئی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بہت حد تک یہ صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے جو پی ٹی آئی ہے وہ وفاق کی پارٹی بنتی جا رہی ہے, اور جو نون ہے وہ اس نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے
صرف اور صرف پنجاب تک، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیچاری دوبارہ پنجاب میں قدم جمانے میں ناکام ہے، تو کسی حد تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس سے اتفاق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے اس وقت اعتراضات اٹھائے تھے، آئی ہوپ سہیل صاحب نے جو جوابات دیے ہیں اس کے اوپر اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ سوچئے کہ حسن صاحب نے جو بات کی ہے میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں میں ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور جو پنجاب فتح کرے گا وہ آگے آئے گا مرکز میں. یہ اس کے پنجاب میں ہارنے کے بعد مرکز میں کوئی نہیں آ سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ یہ جو اس گورننس اور اس پرفارمنس کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس گورننس اور اس پرفارمنس کے بعد تحریک انصاف کا نمبر 1 پہ آنا، یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے، اسی عوام میں ہو سکتا ہے، اور خاص شہروں میں ہو. کہ شہروں میں مہنگائی نہیں ہے، شہروں میں غربت نہیں ہے، شہروں میں بے روزگاری نہیں ہے، شہروں میں مسائل نہیں ہیں. تو یہ اور اس وہ کیا کہتے ہیں، کارکردگی کے بعد نون کا پنڈی میں، لاہور میں اور پھر پنجاب میں جیت جانا، یہ بھی بڑا قابل فخر بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبدیلی نہیں صحیح آ پاتی، کہ ایک تو یہ کہ عمران خان آخری بندے تھے جو آ گئے، بس آ گئے، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، انہوں نے ہی آنا ہے. یہ کچھ کریں نہ کریں یہ بھی ہمیں خوب سمجھ گئے اور ہم بھی انہیں خوب سمجھ گئے. انہوں نے ہی آنا ہے، کچھ کریں نہ کریں، کچھ دکھائیں نہ دکھائیں، یہی ہیں 2-3. یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، کوئی اور آپشن بھی ہو سکتی ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں. مولانا صاحب کو سیٹ ہی کوئی نہیں ملی، جو جمہوریت کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، پی ڈی ایم سمیت لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی دھمکیاں اور ان کی بڑکیں اور ان کے وعدے دیکھیں. سیٹ ہی کوئی، ایک سیٹ بھی نہیں ہے. باقی جماعتیں کسی کی 2 ہیں، کسی کی 4 ہیں، کسی 5 ہیں، سارے ملا کے آزاد امیدواروں سے کم ہے، پیپلز پارٹی سمیت. اور جہاں تک نئے یہ جن جپا ہے ان پارٹیوں کا، نئے لوگوں کو یہ آگے نہیں آنے دیں گے. کوئی جینوئن بندہ آگے آنا چاہے گا تو نہیں آنے دیں گے، بس آ گئے جو آ گئے. یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیے، میں چاہوں گی میں ایک ایک کر کے اپنے سب اینالسٹ کے پاس لے کے جائیں کوئکلی، دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ریما، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، اسی انصاف کو نمائندگی مل رہی ہے اور پھر اس کو ووٹ کرتے ہیں عوام؟ علینا، یہ بہت کمپلیکس سوال ہے. میرا خیال ہے خاص طور پہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں انڈیپینڈنس کا بہتر پرفارم کرنا دکھاتا ہے کہ یہ صرف پارٹی بیسڈ الیکشنز نہیں ہوتے، لیکن ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان کی خاص طور پہ جو اسپیسیفک صورتحال ہے وہ کس طرح آتی ہے، وہ کیا آ سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، یہ لیفٹ ونگ، میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں عوامی ورکرز پارٹی کا، وہ کیوں نہیں بڑی، وہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے بہت پروگریسو ہے، جو عوام دوست ان کا مینیفیسٹو ہے، ان کو کیوں زیادہ نہیں ملتے اپرچونٹیز یا ووٹس اس طرح الیکشنز میں؟ کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پارٹی بنائیں اور آپ بہت سے، آپ کو پیسہ چاہیے اس کے لیے، آپ کو مختلف لوگوں سے سپورٹ چاہیے. یہ آسان چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک متبادل پارٹی بنا دو. تو فی الحال آپ کے پاس جو پارٹیز ہیں آپ کو انہی میں سے چوز کرنا ہے، لیکن ان الیکشنز میں تو انڈیپینڈنس بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے اتنا ابھی ہم جنرل الیکشنز کی طرف نہیں کوئی اوپینین بنا سکتے. ٹھیک ہے. سہیل وڑائچ صاحب، ڈو یو اگری ود دس کہ ہم جنرل الیکشنز کے لیے اس سے کوئی ٹرینڈ کی نشاندہی نہیں ابھی کر سکتے؟ دیکھیں، جنرل الیکشن بہت بڑا ہوتا ہے اور بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بہت ہی کراس سیکشن، اتنا چھوٹا کراس سیکشن ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اس وقت ٹرینڈز چلیں گے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا رول ادا کرے گی، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا موڈ کیا ہوگا، کون کس طرح سے بیہیو کرے گا، مہنگائی کیا ہوگی. جیسے میں پہلے بھی ایک دن عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، زرداری صاحب نے 500 بلین روپے رکھے تھے لوڈ شیڈنگ کے لیے، کہ 500 بلین روپے جو ہیں یہ آپ لگائیں گے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وہ 500 بلین روپے بھی ضائع ہو گئے اور لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی اور پیپلز پارٹی ہار گئی، صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہار گئی. میاں نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر گیا تو ان کو کچھ اور پاناما جو ہے وہ پڑ گیا. ان کو کچھ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے.
जी हाँ, तो बुनियादी तो बात हतमी ये तौर पर होती हम है। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ हाँ, तो अभी 2 साल पड़े ठीक है हैं, जी। क्या ठीक, स्कैंडल हाँ, आ हाँ। जाए, क्या इवेंट्स ओवरटर्न ले जाएं, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है जी। हमारे तज्जियाकारों ने अपनी अपनी वजूहात बताई, वो क्या समझते हैं कि किस ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए या नहीं जनाब। लेकिन एक बात सब मुश्तरका तौर पर कहते हैं, खासकर हमारे 3 एनालिस्ट भट्टी साहब, रीमा और सोहेल वड़ायत साहब, वो कहते हैं जनाब ये 2023 के जो जनरल इलेक्शंस हैं, कैंट के इलेक्शंस, उसके नताइज की तर्जुमानी नहीं करते। जनाब छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हमने डिस्कस करना है आज जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुआ और पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुआ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। आज बड़ा दिन था और ख़ासकर पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान में जनरली हुकूमत के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो रहा था। चौथा साल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और एज़ यूजुअल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर खिताब करना था। लेकिन उससे पहले की जो सिचुएशन हुई वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई जनाब। सहाफ़ी जो कि पार्लियामेंट को कवर करते हैं और पार्लिमानी उमूर की रेगुलर बेसिस पर रिपोर्टिंग करते हैं, खुसूसी तौर पर इस ख़ास इजलास के लिए उन्होंने जाना चाहा और वो कहे जाने के लिए उन्होंने क्रेडेंशियल्स वगैरह भी अप्लाई किए हुए थे। पहले तो शिकवा शिकायत करते हैं जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं कि उनको क्रेडेंशियल्स दिए नहीं गए, यानी उनको इजाज़तनामे दिए नहीं गए। फिर सरसरी तौर पर कुछ को दिए गए, लेकिन आज जब वो दाखिल होने लगे गैलरी में तो प्रेस गैलरी के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर दिए गए और सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी एक ऐसा मौका होता है जिसके ऊपर डिग्नेटरीज मौजूद होते हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद होते हैं, बड़ा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं और सदर मुमलिकत ने अगले साल के लिए बड़ी एक पुरजोश तकरीर करनी होती है और सबकी नज़रें होती हैं इसके ऊपर। लेकिन ऐसे माहौल में रिपोर्टर्स को पार्लियामेंट के अंदर ना जाने देना एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर जी एहतजाज किया रिपोर्टर्स ने और फिर वो राहदारी में बैठ गए पार्लियामेंट की। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ये कि जब इंतज़ामिया से पूछा गया कि वजह क्या है, क्यों दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो किसी ने कोई वजह नहीं बताई और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, हर कोई वजह बताने से कासिर था। हमारे नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी ने हमें रिपोर्ट किया न्यूज़ में और उन्होंने बताया कि जनाब उनको ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज ने बताया कि वजारत इत्तलात ने शायद इंटरवीन किया है और उनकी ईमा पर ये जो दाखिला है इसको बंद किया गया है। पूछना हमने अपने एनालिस्ट से ये है कि जो एहतजाज हो रहा है और सहाफ़ती बरादरी ये कह रही है कि इस तरह का रवैया तो कभी आमिरों के दौर में यानी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ, तो इसकी वजह क्या है? सहाफ़ियों को दाखिल क्यों नहीं होने दिया प्रेस गैलरी में? जनाब भट्टी साहब, आप दारुल हुकूमत में बैठे हैं, आपकी बड़ी सोर्सेज हैं, क्या वजह समझते हैं आप, क्यों नहीं दाखिल होने दिया गया? और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वजारत इत्तलात ने डायरेक्टली इंटरवीन किया, क्या इसमें कुछ हकीकत है? पहली बात तो यह है कि मैडम शेख आपका कहना कि आज बड़ा दिन है, यकीन करें मैं घर में भी था और घर से यहाँ दफ्तर तक भी आया हूँ, कहीं कोई मुझे झंडी लेकर या कोई लेकर खुशियाँ मनाता पाकिस्तानी नज़र नहीं आया। कैंप ही कैंप लगे हुए हैं, मुलाजमीन के कैंप और वो डॉक्टरों के कैंप और यूटिलिटी स्टोर वालों के कैंप ही कैंप लगे हुए, एहतजाज ही कर रहे हैं। नए पार्लिमानी साल का आगाज, एक तो हमने ये ढकोंसले जो बनाए हुए हैं ना जिससे आवाम को कुछ नहीं, ये 5% जमहूरियत जो 5% को अंडे बच्चे देती है और बाकी सब के लिए बांझ है, इस जमहूरियत और इस पार्लियामेंट और इस सारों से माजरत के साथ आप सब से मुझे एक दो जुमले, ये सदर क्या खिताब करने आ जाते हैं, क्या करते हैं सदर, क्या फरमाते हैं, खिताब करने आ जाते हैं पार्लियामेंट में और क्या इससे क्या मिलता है, क्या निकलता है? ये जमहूरियत का खासा है तो इससे हमें क्या मिलता है? ये पार्लियामेंट की रवायत है तो इससे हमें क्या मिलती है? ये आइन में लिखा है तो इससे हमें क्या मिलता है? खुदा के लिए बदले इसको। ये क्या करने आ जाते हैं ये जो आके बेख्तियार से लोग आ जाते हैं, बेख्तियारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मुझे पिछले 10 सदरों में से कोई एक सदर बताओ जो सारों का सदर हो, मुत्तफिक हो। कोई एक सदर बताएं जिसको सारों ने कबूल किया हो। कोई पिछले 4-5 में बताएं जिसके खिताब पर इhtजाज ना हुआ हो। ये क्या एक हमारे साथ टोपी ड्रामा किया हुआ है? हमारे मसाइल क्या हैं, हम जा किधर रहे हैं, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं, ये क्या? और आप साफियों को रो रही हैं, ये फिरौनियत है। ये इमरान खान है जो साफियों का डार्लिंग होता था और साफी इमरान खान की डार्लिंग होते थे। ये आप जब अपने हक के लिए इhtजाज करेंगे, आप आवाज उठाएंगे, आप फवाद चौधरी साहब और इनके सारों के इश्तिहार चलाएंगे, आप उनको उनके वादे याद दिलाएंगे तो ये यही करेंगे।
یہ مائنڈ سیٹ ہے اپوزیشن میں. یہ جو ہمارے دھرنوں سے خطاب کر رہے تھے صحافیوں سے, اسی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے لیے یہ سارے چینل اور یہ سارے اخبارات بند کر دیں تو یہ جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہو جائے گی. یہ اسی نواز شریف صاحب نے کیا کیا, اسی پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو اپوزیشن میں اور ہوتا ہے اور حکومت میں جا کے اور ہوتا ہے, وہی عمران خان کر رہے ہیں. اور ان کو پتہ نہیں ہے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. رپورٹرز کو پارلیمنٹری گیلری مطلب پریس گیلری میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی ہو, اس طرح اجلاس کے موقع پہ سمبولک ہوتا ہے, یہاں سے اس میں کیا قباحت تھی؟ یہ تو میڈم شیخ آپ جو کہہ رہے ہیں آرگومنٹ وہ بجا آپ کا. ریما عمر صاحبہ, آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہسپتال میں علاج ملے گا, اسکولوں میں داخلہ ملے گا, مفت تعلیم ملے گی, اور باقی تھانے کچہریوں میں ہماری عزت ہوگی. ہوتی ہے وہاں کہ ادھر ہمیں ہماری جگہوں پہ بیٹھنے دیا جائے. یہ فرعونیت ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں تباہی پھیر رہا ہے. میرے پاس ٹائم بڑا کم. اوکے, مائنڈ سیٹ ہے جی, مائنڈ سیٹ ہے. میں باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے لینا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب تھینک یو. ریما عمر صاحبہ, بھٹی صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا بھائی فائدہ کیا ہے پارلیمنٹ کا, فائدہ کیا ہے صدر مملکت کے خطاب کا. یہ جو آج ہوا ہے آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں اس کی؟ ہم اس ڈیبیٹ میں گھس جاتے ہیں, پھر یہ ختم ہی نہیں ہوتی. میں کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کا جو سوال ہے اس پہ آنا چاہتی ہوں. آج بہت دلچسپ دن تھا. پریزیڈنٹ الوی نے ایک بہت خوبصورت پیغام ٹویٹ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خاکی لفافے ہم نے پہنے ہوتے ہیں, جو مشکل سوالات ہیں, مشکل ایشوز ہیں, ہم ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے, بس وہ خاکی لفافہ پہن لیتے ہیں, اس کو اتارے. انہوں نے فیملی پلاننگ, کانٹرسیپٹیوز, اس کے حوالے سے وہ ایڈ پوسٹ کیا. لیکن جو آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے یہ اس پہ بھی بیٹھتا ہے. جو صحافی ہیں, جو میڈیا ہے, ان کا کام ہے یہ خاکی لفافے اتارنا, جو مشکل سوالات ہیں وہ پوچھنا, جو ایسی انفارمیشن ہے جو چاہے حکومت کو چبھے وہ عوام کو بتانا, کیونکہ وہ ان کا حق ہے. اور صاف نظر آتا ہے کہ حکومت اس سے خوش نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں آزاد میڈیا ہو, آزاد پریس ہو, رائٹ ٹو انفارمیشن, ایکسپریشن جو ہے اس کی وہ رسپیکٹ ہو, فلفل ہو. آپ نے کہا اس کے پیچھے انفارمیشن منسٹری ہے. فواد چودھری صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا انہیں نہیں معلوم, شاید کرونا کی وجہ سے بند کیے ہوں گے, تالے لگائے ہوں گے پریس گیلری پہ. انہوں نے کہا لیکن پہلے بھی ان کو آنے دیا ہے, پورا سیشن ہوا ہے, کرونا کیسے وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ اسپیکرز آفس سے پوچھیں. تو یہ حال ہے کہ اتنی پورے صحافی جو ہیں ان کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, اتنا بڑا ایشو ہے یہ ملک کا. تو ایک طرح سے آپ نے انہیں یہ دکھایا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے لوگ جتنی بھی پروٹیسٹ کریں, اس پہ جتنی بھی آواز اٹھے, آپ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ بلکہ اس طرح وہ کریں گے, بچکانہ حرکت ہے کہ آپ نے پریس گیلری پہ تالے لگا دیے. تو یہ ہے اس ملک میں ایک بہت اچھی اگزامپل کہ پریس فریڈم کو کس طرح سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور صدر مملکت کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا آئرونک آیا آج صدر مملکت کی تقریر کے دوران بھی. میں چاہتی ہوں جی پروڈکشن ٹیم کی اسکرین پہ بھی دکھائے. صدر مملکت اپنا خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جگہ پہ میڈیا کی تعریف بھی کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے خطاب ریگولرلی جاری رکھے ہوئے تھے اور کہا کہ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پریس گیلری, یہ دیکھیں پریس گیلری کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, دیکھا خالی ہے, اور پھر انہوں نے بڑے ششتر ہو کے حیران رہ گئے وہ بھی خالی کیوں ہیں, پھر واپس اپنے تقریر کرنے شروع ہو گئے. تو جناب یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ پوری پریس گیلری خالی تھی اور جو ہائر آفیشلز ہیں حکومت کے, کسی کو پتہ نہیں. جب وہ راہداری میں بیٹھے ہوئے تھے سب وہیں سے گزر کے گئے, کسی نے پوچھا نہیں آپ یہاں سے کیوں بیٹھے ہیں, پھر کسی نے اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں کیا اور اندر لانے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا. ایک چھوٹی سی بریک جی, باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے جانیں. جناب ایک دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, ایک دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھا, کیونکہ جو صحافی ہیں جو کہ پارلیمنٹری افیئرز کو رپورٹ کرنے جاتے ہیں انہیں پریس گیلری میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ حسن نثار صاحب؟ دیکھیں محاورے سنے دو, گیدڑ کی کہتے ہیں گیدڑ کی شامت آئے تو وہ شہر کی طرف جا نکلتا ہے, کیڑی پر برا وقت آئے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. حکومتیں غیر متزلزل ہو جائیں, غیر متوازن ہو جائیں تو وہ میڈیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان اور چودھری فواد سے ایسی کسی بات کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی. اچھا چودھری فواد خاص طور پہ وہ تو خود میڈیا کا حصہ ہیں. اچھا
مجھے اس نے توقع سے زیادہ مار ڈالا ہے، اور خود میڈیا کا حصہ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والی بات ہے، وہ باقاعدہ حصہ رہے ہیں میڈیا کا، اور انہوں نے واپس یہیں آنا ہے جب فارغ ہو جائیں گے نا، یہیں آنا انہوں نے۔ اچھا، حیرت مجھے یہ ہے کہ پریس گیلری میں صحافیوں کا داخلہ بند، بچہ کر دو، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ آپ باورچی کو کہو تو نے کچن میں نہیں گھسنا، مالی کو کہو تو نے لان میں نہیں گھسنا، سپاہی کو کہو جنگ ہو رہی ہے تو نے محاذ میں نہیں، یار۔ اچھا، ریما کا داخلہ آپ عدالت میں بند کر دو، علینا کا داخلہ آپ رپورٹ کارڈ میں بند کر کے ہماری جان چھڑوا دو، مطلب یہ منطقہ خیز بات ہے، یہ اچھی بری کی بات سر، ہزاروں خواہشیں ایسی، یہ واقعی کیڑی کے پر نکلے ہیں، اور اس کے اوپر ہاں ٹھیک ہے، علیحدہ بات، وہ علیحدہ بات۔ علینا ٹھیک ہے، میں تو پبلکلی اس کا سر ظلم کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ خوشی ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب، دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم خود بھی نہیں چاہتے، ویسے سچی بات یہ، حکومت اور پریس کے معاملات بہت حد تک اعتدال کا شکار تھے، لیکن یہ حکومت کو کیا سوجی ہے کہ یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس کے نام سے اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور بیٹھے بٹھائے لوگوں کو تنگ، نہ صرف جنرل جو میڈیا ہے ہمارا، الیکٹرانک میڈیا، پریس، بلکہ سوشل میڈیا، سب کو پنگا لے لیا سب سے، اور جرمانے جو سنائے جا رہے ہیں وہ اتنے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز چل ہی نہیں سکے گی، جس کو بھی کہیں گے وہ بند ہی ہو جائے گا۔ اتنے جرمانے تو میرا خیال ہے انگریز سرکار نے مولانا ظفر علی خان اور محمد علی جوہر سے نہیں لیے جتنے یہ ہم سے لینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک مذاق بننے والا ہے۔ تو چودھری فواد صاحب سے بھی ویسے بھی پرسنلی بھی ان سے اپیل کی ہے، اور یہاں پہ بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے باز آ جائیں، اور جو میڈیا اور حکومت کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے چلائیں، ایسی پریسیڈنٹ پیدا نہ کریں جو تاریخ میں آپ کا نام جو ہے وہ برے لفظوں میں لکھا جائے۔ علینا سر، ایک آپ سے بات لائن کریں بالکل اپنی جگہ بجا، لیکن میں ایک منٹ، سوری ریما آپ کے پاس آ رہی ہوں، سوری ایک منٹ آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ سہیل صاحب، جو آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ بالکل بجا، لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ڈی ایس سے متعلق بحث ہو سکتی ہے، اگر چیزیں بہتری اس میں لانے والی ہے تو وہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن آج جو راہداری میں ہوا، خاص طور پہ احتجاج کر رہے تھے لوگ، پریس گیلری کے اندر صحافیوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، یہ تو بالکل ایک سیپریٹ ایشو، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو مارشل لا میں یہ تو ایک طرح سے حکومت کی مخالف، ہاں ایگزیکٹلی، یہ تو بلکہ جلتی میں تیل کا کام ہوا ہے حکومت کے لیے۔ یہ بہت ہی غلط اقدام ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، جب بھی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں اس کا۔ اب گورنمنٹ ول ہیو بیڈ پریس، اور جو پہلے ایک گڈ ول ڈیولپ ہوئی تھی، پہلے جو گڈ ول ڈیولپ ہوئی تھی وہ گڈ ول جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بہت بڑا سوال ہے۔ شاید ریما آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ جی علینا، مجھے خوف یہ ہے کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کیوں ہوا، کس کے اوپر رسپانسبلٹی آئے، کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ جیسے کیبل سے چینلز اوپر نیچے ہو جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے، عدالتوں میں کیس جاتا تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ شاید ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ یہ آرڈرز کس نے دیے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور ابھی تک کوئی آفیشیل اس پہ ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں ملی کہ یہ کیوں کیا گیا۔ تو بس یہی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے اپنے مسل پاور دکھایا ہے کہ آپ ہی جواب دے سکتے ہو، لیکن اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے گا تاکہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا جا سکے۔ یہ بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں، بھٹی صاحب ذمہ دار کون؟ میڈم شیخ، میں تو اس پہ ہنس رہا ہوں کہ سہیل صاحب نے کہا ہے کہ ایسا تو مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے سہیل وڑائچ صاحب نے، جو جمہوریت جن کے پیچھے ہم لاگ کے سیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ سویلین ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں یہ مارشل لاؤں والوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کوئی مانتے ہی نہیں ہے، یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، امیر المومنین بن جاتے ہیں، یہ بہت ظالم ہوتے ہیں، یہ فرعونوں سے اگلی نسل ہے۔ یہ اس لیے کہتا ہوں عامر تو ہوتے ہی برے ہیں، وہ تو آپ سامنے دیکھا، یہ ہیں وہ جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں
کہ جن کو ہم نے اپنا مستقبل دیا اور یہ ہماری نسلیں کھا گئے، یہ ہیں وہ ٹڈی دل جس کی وجہ سے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اندر بیٹھ کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی باہر بیٹھ کے، اس پہ مانتے ہی کوئی نہیں، جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی، نظام خطرے میں پڑ جاتا۔ اور اصلی جمہوریت لاؤ تو صحیح، اصلی جمہوریت کی کوئی فرسٹ کاپی لے آؤ اس ملک میں۔ سہیل صاحب دیکھیں، بڑی مہربانی بھٹی صاحب، ماشاءاللہ بہت ان کو قدرت حاصل ہے سویلین حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کی، لیکن بنیادی بات ہے کہ ہم تو چوروں سے تنگ ہیں، یہ ڈاکو لانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ تو چور ہی ڈاکو ڈاکے ہوتے ہیں۔ مار رہے ہیں سر، آپ کے چور اپنے قدوں سے بڑھ بڑھ کے ڈاکے مار رہے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم چوروں کے خلاف سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، سویلین ڈکٹیٹرز کے خلاف، اور اوپر سے ڈاکو آ جاتے ہیں جو سارا کچھ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ہم تو چوروں اور ڈاکوؤں دونوں کے خلاف ہیں۔ جناب بھٹی صاحب جو ہیں یہ ڈاکوؤں کو تھوڑی رعایت دے دیتے ہیں، ڈاکوؤں سے پتہ نہیں کیا ان کو لینا دینا ہے، تو ہم تو چوروں اور ڈاکوؤں دونوں کے خلاف ہیں۔ چلیے جی، اسی نوٹ پہ اس چیز کو اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ چھڑ لمبی چلی جاتی ہے، لیکن آج جو ہوا جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر صحافیوں کو پریس گیلری میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی جناب، بہت بڑا سوالیہ نشان، بہت ہی افسوسناک، جیسے کہ ہمارے تمام تجزیہ کار کہہ بھی رہے تھے۔ لیکن سب سے بنیادی بات کہ وجہ نہیں پتہ چل سکے گی، کیونکہ کوئی ذمہ داری کسی پہ ڈالتا ہے اور کوئی تو لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جناب وی ہوپ کہ اس سلسلے میں کچھ ہو سکے اور پوری پکچر آگے آ سکے، اور وہ لوگ جو کہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور یہ پوری پکچر ہمارے لیے پینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ماحول سازگار بن سکے۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل نئے سوالات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔